السلام علیکم۔ نیوز ویوز کے ساتھ عرفان کانڈا حاضر خدمت ہے۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ نیوز ویوز کے فیس بک پیج کو فالو کر لیں اور نیوز ویوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، گزشتہ پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے ایک بات کا بتایا کہ ان کے دور حکومت میں جو کروڈ آئل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اس کی قیمت 105 سے 110 ڈالر فی بیرل تک پہنچی ہوئی تھی اور ہم عوام کو سستا تیل دے رہے تھے، جبکہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت یا اس سے پچھلی گورنمنٹ جو تھی، وہ تیل جو تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو سستا ہوتا تھا لیکن عوام کو جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت کر رہے تھے۔ تو اس کا میں نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا ہے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ، جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ جب 2018 میں عمران خان صاحب کو حکومت ملی تو اس وقت 65.23 ڈالر فی بیرل کروڈ آئل جو تھا وہ اس کی انٹرنیشنل پرائز تھی اور عوام کو 71 روپے فی لیٹر پٹرول جو تھا وہ مل رہا تھا۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو اس کی پرائز تھی وہ 39 ڈالر فی بیرل تک چلی گئی، بلکہ اس سے 39 ڈالر فی بیرل سے گر کر یہ 0.01 سینٹ تک اس کی کمی دیکھی گئی۔ ناظرین، یہ پاکستان کی تاریخ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی کروڈ آئل کی سب سے بڑی گراوٹ تھی۔ ناظرین، ایک میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ پاکستان کی پچھلے 30 سالوں میں جو یہ ہے کہ 3 دفعہ ایسا وقت آیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی پرائز جو ہے وہ بہت حد تک ڈیکریز ہوئی۔ ایک تو 2001 میں جب پرویز مشرف کا دور تھا، اس وقت انتہائی گراوٹ دیکھنے میں آئی، تو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل جو تھا اس کی قیمت 11 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی تھی، جس کا فائدہ اس وقت پرویز مشرف نے اٹھا کے اس گراوٹ کا فائدہ اٹھا کے اس کو اپنے اسٹریٹجک جو ریزرو تھے ان میں اضافہ کیا، اور یہ تھا کہ اس کو انہوں نے ڈیفر پیمنٹ پہ اس کو لیا، جس وجہ سے ایک ڈالر جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر جو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں سب سے زر مبادلہ جو ہے وہ تیل پہ صرف ہوتا ہے، تو وہ سب سے بڑا ہمارا کرنسی ڈی ویلیو ہونے کا، ڈالر کی کمی کا جو موجب ہے وہ یہ تیل ہی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس گراوٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت ڈیفر پیمنٹ پہ ایگریمنٹ کیے تھے، جس وجہ سے اس دور پیریڈ میں جو ڈالر کو تھا وہ بھی استحکام میں رہا، وہ ایک جگہ ٹھہرا رہا، اور عوام کو جو تھا وہ تقریباً 69 سے لے کے 77 روپیز پر لیٹر تک یہ پیٹرول ملتا رہا۔ پرویز مشرف دور میں ہوا دوسرا موقع جو تھا گراوٹ کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ 2015-16 نواز شریف کی گورنمنٹ میں تھا۔ اس وقت 2015 میں یہ تھا کہ 43.16 ڈالر پہ اس کی قیمت تھی، اور 2016 میں 52.32 ڈالر فی بیرل انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت تھی۔ تو اس وقت جو تھا وہ تقریباً 70-75 روپے تک یہ جو تھا وہ ریکارڈ رہا، کہ کبھی ان 15 سے لے کے 18 تک، 15 16 17 18، یہ کیونکہ 2015 میں 76 روپے لیٹر تھا، 2016 میں 75 روپے لیٹر تھا، اس کے بعد 2017 میں یہ 69 روپے 69 روپے لیٹر تھا، 2018 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت 71 روپے لیٹر یہ پیٹرول کی قیمت تھی۔ تو اب آتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کا دور آیا تو یہ تیسری دفعہ تاریخ میں، تیسری دفعہ جو، بلکہ یہ پاکستانی تاریخ میں جو یہ گراوٹ تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، یہ تقریباً بہت زیادہ کمی کے ساتھ یہ 39 ڈالر فی بیرل سے گر کے 0.01 سینٹ تک گر گئی۔ اس تاریخی گراوٹ کا جو فائدہ تھا، جو حکومتیں ہوتی ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، جو اپنے
माशी मामलात को या आने वाले मुस्तकबिल के लिए या अपने अवाम के लिए कुछ सोचती हैं, वो इनसे फ़ायदा उठाती हैं। तो उस वक़्त जब ये 0.01 सेंट तक इसकी जो गिरावट गई थी, उस वक़्त अमेरिका ने तेल की इस तारीखी गिरावट का फ़ायदा उठाया और अपने 75% जो स्ट्रेटेजिक जो ज़खायर थे उनमें इजाफा किया। ये ट्रंप का उस वक़्त बयान आया था कि हमने इस गिरावट का फ़ायदा जो है अपने ज़खायर में, स्ट्रेटेजिक ज़खायर में 75% का इजाफा किया तेल में। तो वो कौमें हैं, वो हुक्मरान हैं जो ये सोचती हैं, लेकिन हम उस वक़्त जो थे हमारे मामलात कुछ और होते हैं। हालांकि उस वक़्त तो माशाल्लाह इमरान खान साहब को ताज़ा जो IMF से लोन था 52,000 या 52 बिलियन डॉलर का, तो वो मिला हुआ था। तो अगर कोई सोच होती तो 0.01 सेंट से या वन डॉलर पे ही ले लेते, इसे कर लेते। तो 3 महीने बाद, 3 माह के लिए तो जो आप उसे ऑक्यूपाई करते हैं, बाई करते हैं, 3 माह में आपने उसे या फिजिकली लेना होता है या उसे रोल ओवर पे लगाना होता है। और 3 माह बाद यही जो पेट्रोल था ये तकरीबन $29 फी बैरल तक पहुंच गया था। अगर इतनी समझदारी होती तो उस वक़्त अगर $1 पे भी ये ले लेते तो $29 पे उसको बेच दिया जाता। तो मेरा ख्याल है कि जो कर्जा था उस वक़्त पाकिस्तान का, तो वो इसी से उतर जाता। ये होती है कॉमन सेंस, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हम पे मुसल्लत हैं कूड़ मगज हैं, नालायक हैं, नाअहल हैं, तो इनको अपने एक दूसरे के। लेकिन उस वक़्त क्या था, जब पहली दफ़ा 2015-16 में नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी तो उस वक़्त आया, तो उस वक़्त वो पड़े हुए थे कि नहीं कि जी परवेज़ मुशर्रफ को किस तरह ठोकना है हमने। उनकी तरजीहात वो थी, उनकी तरजीहात ये नहीं थी कि हम इसको रिजर्व करें या अपनी मैशियत हमारे लिए, क्योंकि इतना बड़ा जो हम इस मुल्क के ख़जाने पे बोझ है, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप उसको ले लें, तो उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन उस वक़्त भी नहीं था। फिर जब तारीखी गिरावट इमरान खान साहब के दौर में आई जो 0.01 सेंट तक चला गया, जब अमेरिका ने इसका फ़ायदा उठाया और अपने 75% रिजर्व जो थे स्ट्रेटेजिक रिजर्व उनमें इजाफा कर लिया और उन्होंने ट्रंप ने ये बयान दिया, तो उस वक़्त कर लेते। लेकिन उस वक़्त इनको पड़ी हुई थी कि नवाज शरीफ को और इनको कैसे ठोकना है। ये एक दूसरे को ठोकने के चक्कर में होती हैं। लेकिन वो तो क्योंकि ये सारी जो है हमारे ऊपर ये होली कॉज मुसल्लत हैं, इन्होंने क्या एक दूसरे को ठुकना होता है, ये कुछ होता है, ये तो मदारी हैं, हमें तमाशा दिखा रहे होते हैं, तो ठुक आवाम रही होती है इनके चक्कर में। तो उस हवाले से उस वक़्त इन्होंने जरा भी नहीं देखा। चलो इमरान खान साहब तो नहीं थे, उनके मामलात कुछ और थे, तो लेकिन जो इनके मुशीर इन्होंने स्पेशल वहां से बुला के लगाए थे, नदीम बाबर मुशीर पेट्रोलियम, जिनके 500% जो शेयर हैं वो PSO में, सुई नैदरन में, OGDC में, उसके बाद वो ये है कि सबा पावर के वो यहाँ ऑनर हैं, फ्यूचर एनर्जी के वो यहाँ ऑनर हैं, ओरिएंट पावर के वो यहाँ ऑनर हैं, NYT एनर्जी के वो यहाँ ऑनर हैं, और ऑरिसन पावर के वो यहाँ हैं। 133 मिलियन की उनकी यहाँ इन्वेस्टमेंट इसी पावर जनरेशन में और ऑयल में और इसमें है, उनको लगाया। लेकिन उनके मफादात अपने थे, क्योंकि उस वक़्त जिस तरह मैंने रज़ाक दाऊद का बताया था कि वो जो उस वक़्त CPEC था उसमें उन्होंने 2 साल तक रोड़े अटकाए रखे कि नहीं जी मुझे ये प्रोजेक्ट दो, मुझे ठेका दो, तो तब चलेगा। जब उनको मिल गए तो 2 साल बाद फिर वो करप्शन भी ख़त्म हो गई, सारा कुछ हो गया, हर चीज़ ठीक हो गई। इसी तरह इन्होंने भी उस वक़्त जो थे इनके भी मफादात, इन्होंने एक उस वक़्त आपको याद होगा कि खबर भी चली थी, इस पर स्टोरी भी हुई थी कि नदीम बाबर साहब ने जब इतनी गिरावट आई तो उस वक़्त एक व्हाट्सएप पे एक अपना ऑर्डर इशू कर दिया कि कोई कंपनी जो है वो तेल नहीं खरीद सकती। तो ये इस मुल्क की बदबख्ती है, ये बदकिस्मती है कि हम जो जिसमें जिसके मफादात होते हैं जिस बंदे के, उसी को ऊपर ला के बिठा देते हैं। वो भी बाहर से इंपोर्ट किया गया, ये भी अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर है, इनको भी बुलाया गया कि आप पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम आप
کا شعبہ ہے, آپ کے بزنس ہے تو آپ کریں. تو پھر جب آپ بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھائیں گے تو وہ دودھ کہاں بچے گا؟ تو یہی حال ہوا. تو اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ یہ تھا, ہم سستا دے رہے تھے. تو جب 2020 میں اس میں 2020 میں آپ کا $39 فی بیرل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں, وہ آپ دے رہے تھے عوام کو $119 فی لیٹر میں اس وقت, جبکہ 2018 میں وہ $65 فی بیرل تھا, وہ دے رہے تھے $71 میں. تو جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرم حیا کر لیا کریں, کوئی خدا کا خوف کر لیا کریں کہ ہم عوام کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں, کیوں ٹوپی پہنا رہے ہیں, کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں تو نہیں ہوتے. کہ یہ تو اسٹیٹسٹکلی جو ہے وہ کاغذوں میں آپ ریکارڈ میں جا کے دیکھیں, آپ کہیں سرچ کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ اس طرح ڈٹھائی سے جھوٹ بولتے ہیں, ان کو شرم حیا کوئی لحاظ کہ کس منہ سے ہم بول رہے ہیں, عوام کو کس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بعد 2020 میں $39 فی بیرل تھا, آپ $119 بیچ رہے تھے. جب 2021 میں $68 فی بیرل تھا, اس وقت آپ $140.42 میں فی لیٹر عوام کو بیچ رہے تھے. تو آپ اب ڈرامہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو سستا تھا تو دے رہا تھا. تو وہ ایک آپ نے پکڑا ہوا ہے کہ جب آپ 2022 میں اینڈ پہ تھا تو اس وقت آپ نے وہ کرشمہ دکھا دیا تھا کہ آپ نے IMF سے معاہدہ کیا, اس پہ لیوی لگانی تھی. آپ نے صرف اس لیے کہ آپ کو لگا کہ جو میرے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے میں اس کو ٹھوک دوں اپنے عوام میں جے جے کرانے کے لیے. یہاں بدقسمتی ہے کہ حکومت کے لیے, ان کی پالیسیوں کے لیے یا اس کی معیشت کے لیے تو کوئی کام نہیں کرتا. یہ تو جو بھی اپنے فیصلے کرتے ہیں, چاہے وہ ہیں یا یہ ہیں, یہ اپنے ووٹ بٹورنے کے لیے یہ فیصلے کرتے ہیں اور ملک و قوم کی چوڑیاں ٹائٹ کر دیتے ہیں, اس کی معیشت کی بھی اور اس کے باقی معاملات کے لیے بھی. تو یہ ہے, یہی انہوں نے جب آپ $39 تھا, چلو چھوڑیں 0 پوائنٹ, وہ آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا, نہ ہمارے نصیب میں ہے, نہ آپ ایسے ہم پہ حکمران ہیں. تو ہم آپ کی اتنے ویژن یا اتنی سوچ کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ عوام کے لیے کچھ بہتر سوچ لیں یا کچھ کر لیں. تو اس حوالے سے وہ جب $39 تھا تو اس وقت لے لیتے اس کو. اگر آپ 2-3 مہینے میں فزیکل نہیں لے سکتے تو اس کو آپ رول اوور کر دیتے, 3 ماہ اور کر دیتے. جب ہو جاتا, جب $39 تھا تو آپ $1 پہ لے لیتے اس وقت, تو کہاں پہ چلا جاتا آپ کا؟ تو ملک کا قرضہ یہیں سے اتر جاتا, آپ وہیں سے اٹھا کے بھیج دیتے. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے پاس ریزرو نہیں تھے, وہ پرانی آپ غاروں والی زندگی گزار رہے ہیں یا پتہ نہیں قبل مسیح کی باتیں کر رہے ہیں. آج کل یہ نہیں ہوتا, آج کل آن لائن بائنگ ہوتی ہے, مرکنٹائل جو ایکسچینج ہیں ان کے ذریعے ہوتی ہے. آپ صرف اسے بک کرتے ہیں, جا کے اسے چیک نہیں کرتے کہ تیل کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے, تو یا فزیکل لے لیں یا اس کو رول اوور پہ لگا دیں. عوام کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو ذخائر ہمارا سٹور کرنے کا ہی نہیں تھا. کس دور کی بات کر رہے ہو؟ عوام کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو؟ تو یہ چیزیں تھیں. 2021 میں بھی آپ کے $68 تھا اور آپ 140 بلکہ $41 میں بیچ رہے تھے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہر بات پہ جھوٹ, مکر و فریب اور اتنی بے شرمی, بے حیائی, ڈٹھائی سے یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں عوام ان کو اپنے سر پہ بٹھاتی ہے تو یہ انہی کے سر پہ جوتے کیوں مارتے ہیں, ان کے کیوں دشمن بنے ہوئے ہیں. عوام نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں عوام کے ساتھ کرتے ہیں؟ تو یہ چیز تھی جو آپ کو میں نے اسٹیٹسٹکلی بتا دی ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ایک ہر دفعہ ایک ہمیں غلط بیانی اور جھوٹ کے سوا انہوں نے اور کچھ نہ دینا ہے نہ بتانا ہے. 50 سال سے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. تو یہ حقائق جو تھے میں نے ناظرین آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اور یہ آپ گوگل پہ جا کے ان کی سائٹ پہ جا کے یہ چیک کر سکتے ہیں جو میں نے دی ہوئے ہیں آپ کو. اس کو میں ویسے اسکرین پہ بھی آپ کو دے دوں گا. یہ اس کے جو ہے جس ایئر میں جتنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ تھا اور جو یہ ہمیں دے رہے تھے. اپنا خیال رکھیے گا. بس نا.